अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अल्लती लती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैंने दुरूद सगासा पढ़ा, आपने सुना। अल्लाह ताला हमें पढ़ने सुनने की तौफीक दे और इस दुरूद के सदके अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन के सदके मेरे मालिक तो हमारे मुल्क पे रहम कर। आप देख रहे हैं हम मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शकील अहमद आवान। इंतहाई दुख की और जज्बाती खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दुख की खबर है और शेयर इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे लोगों को मैं जो आप लोगों को बात बताता हूं वो एक मुकम्मल खबर होती है और जो मुख्तलिफ ज़राए से बिल्कुल मुसद्दक़ा खबर होती है वो मैं आपको देता हूँ। अब एक वाक़या पेश आया है लिया में, सिटी पुलिस स्टेशन के इलाके में। एक 13-14 साल की बच्ची जो है, छोटी बच्ची जो है वो ज़हनी माजूर है, उसके साथ एक दरिंदा सिफ्त इंसान तो नहीं है, वो हैवान है। उस हैवान ने उसके साथ दरिंदगी का खेल खेला है। अब वो पकड़ा भी गया, उसकी FIR भी हो गई। लेकिन इस कहानी में इतना ट्विस्ट आया और इतनी अजीबो गरीब कहानी हुई। पहली बात तो ये है कि हमारे पास ऐसा होता है, 2-4 दिन शोर मचता है, फिर ऐसे वाक़यात जो हैं उनका कोई तदारुक नहीं होता। हाँ, हमारी मीडिया जो है वो जैसे मैं आपको कुछ अर्सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। आज से कोई चंद साल पहले की बात है कि मुल्तान रोड पे एक ऑयल टैंकर उलटता है, वहाँ पे जनाब तेल रिसता है, लोग तेल इकट्ठा करना चाहते हैं, तेल एक में एकदम आग भड़कती है। वहाँ पे 70-80 लोग जो है वो जल के वहीं पे बिल्कुल तिक्के बन जाते हैं। वहाँ पे उनकी लाशें जो है वो ऐसे लगता है जैसे तिक्का बोटी पड़ी होती है। और वो उसके बाद हमारा मीडिया जो है वो चाहे मतलब स्ट्रीमलाइन मीडिया है और चाहे वो हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, हमारे यूट्यूबर दोस्त हैं, वो सारे इसी काम के पीछे पड़ जाते हैं। पता चला है जी आज फलां जगह पे ऑयल टैंकर उलट गया, आज फलां जगह पे तेल रिस गया। इसी काम पे खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। हर चीज़ का हमारे मुल्क में एक ट्रेंड होता है। हमारे मुल्क में हर बात के लिए ट्रेंड है। अगर किसी ने किसी मोची को पकड़ा है कि वो जूते मुरम्मत कर रहा है, सारे उसके पीछे पड़ जाएंगे। वो हर अपने इलाके का जूती, ये देखें ये उल्टे साइड से मुरम्मत कर, ये सीधे साइड से मुरम्मत कर रहा है। लेकिन होता कुछ भी नहीं है। बादियों नज़र में इस पर कोई एक्शन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। बस एक वो होता है, प्रोग्राम चलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ये रोज़ाना का रोज़मर्रा के हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है कि बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, जिंदा पकड़ा जाता है, नहीं पकड़ा जाता और उसमें सज़ा हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मामला ये है कि ये बच्ची जो है ये बेशक ज़हनी माजूर है, इंसान है, उसके साथ ये घिनौना खेल खेला गया है। उस पर मैं देख रहा था कि माँ सिवाय कोई कुछ सेकंड की एक जगह पे, 2 जगह पे मैंने खबर देखी, बाकी कहीं पे कोई खबरियत नहीं हुई। इसलिए कि वो गरीब आदमी की माजूर बेटी थी, इसलिए ये आवाज़ नहीं उठाई गई। इस मामले की जो पहली रिपोर्ट है वो हमारे पास इस तरह की आई कि एक बच्ची जो है वो DHQ अस्पताल में अपने वालिदैन के साथ है। वो वालिद साहब उसके जो है वो मेडिसिन के लिए कहीं पे खड़े हैं। वो बच्ची जो है वो गुम हो जाती है, उसको तलाश करते हैं। तो वो एक वीरान सी जगह, जो अस्पताल का कॉर्नर है, जो वीरान जगह, वहाँ पे वो दरिंदा जो है उसकी इज्जत को लूटने की कोशिश कर रहा होता है, उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा होता है। नीमराना हालत में वो जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो बच्ची है, वो जो बंदा है वो पकड़ा जाता है। ये जो है पकड़ा कैसे जाता है कि वहाँ से भाग जाता है और पुलिस उसको बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए पकड़ लेती है। ज़बरदस्त शेर जवान हमारी पुलिस तो ज़बरदस्त पुलिस है। नहीं पकड़े जाते तो कच्चे के डाकू नहीं पकड़े जाते, नहीं पकड़े जाते तो वो पतंगबाज नहीं पकड़े जाते, वो पतंगों की डोरे बनाने वाले नहीं पकड़े जाते। हर चीज़ पकड़ लेते हैं। नहीं पकड़े जाते चोर, नहीं पकड़े जाते, नहीं पकड़े जाते स्मगलर, नहीं पकड़े जाते, नशा बेचने वाले जो ड्रग पेडलर्स हैं वो नहीं पकड़े जाते। क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी जो है ना उसमें बड़ी ख़ास किस्म की जो है ना वो सिस्टम है और उसको बड़ी ख़ास किस्म की प्रोग्रामिंग दी हुई है कि भाई इस चीज़ को पकड़ना, इस चीज़ को नहीं पकड़ना। अब पोल कहाँ पे खुलता है कि अगर आप उस FIR के मतन को बड़े गौर से पढ़ें, मैं अपनी स्क्रीन पे उसको करूँगा, FIR भी आपको दिखाऊँगा, तो उसमें FIR में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मुद्दई ने लिखा है कि मैं और फलां बंदा जो है, हम अपनी बच्ची को तलाश करते हुए अस्पताल के एक नुक्कर में गए। वो थोड़ा सी वीरान जगह थी, वहाँ पे गए तो वो बंदा जो है वो इस तरह की हरकत कर रहा था और इस तरह हमारी बच्ची के उसने मुँह पे हाथ रखा हुआ था, ये है वो है। हमने उस बंदे को पकड़ लिया और उस बंदे को हमने पुलिस के हवाले किया।
کس طرح کہ پولیس کو ہم نے کال کی، پولیس وہاں پہ آئی اور پولیس کو گرفتار کر کے لے گئی۔ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ کی جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ پولیس نے اگر اس کو پکڑا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، اور ایف آئی آر میں تو درج کر دیا، پہلی رپورٹ مان لیتے ہیں کہ جی پہلی رپورٹ ہمارے جو میڈیا ہے اس کو ایسے مل جاتی ہے۔ اب دوسری جو ہے وہ ایک پوسٹ گردش کرتی پھر ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو سکرین پہ دکھاؤں گا، کہ اس میں ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ جو ہے مریم نواز صاحبہ، انہوں نے اس معاملے کا جو ہے نوٹس لیا ہے، اور انہوں نے ساتھ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ پولیس پارٹی جو ہے انہوں نے بڑی جو ہے کمال کیا ہے، اور پولیس پارٹی نے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ان کو جو ملزم جو ہے اس کو پکڑ لیا ہے۔ یہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ملزم جو ہے اس کو ماسک چڑھایا ہوا ہے اور پولیس اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس اس میں یا حکومت جو ہے یا یہ گورنمنٹ مشینری جو ہے وہ ہر کام پہ پوائنٹ سکورنگ کیوں کرتی ہے؟ ایک چیز ہے انہوں نے پکڑا ہے، اس کو دے دیا ہے، اس پہ ہونا چاہیے، ایکشن ہونا چاہیے، اس کو زبردست قسم کی سزا ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ سریعام ایسے لوگوں کو، 2-4 لوگوں کو ہر بار تقاضا کیا گیا ہے، میں نے کئی بار اس بات کا مطالبہ کیا ہے، اور ہمارے عوامی حلقوں کا، ہمارے علماء کرام کا بھی بعض اوقات یہ مطالبہ سامنے آیا کہ ان کو سریعام پھانسیاں دی جائے، تاکہ ہمارے ملک میں خوف و ہراس پھیلے اور لوگوں کے یہ جو بچے ہیں جو معصوم ہیں، ان کی عزتیں، ان کے جو معاملات ہیں وہ محفوظ رہیں۔ کہنے کو تو یہ ایک چیز ہے کہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کا رپورٹ ہو گیا، کیس، وہ ملزم پکڑا گیا، اس بچے کی ساری زندگی تباہ ہو گئی، وہ تو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا، اس کا فیملی جو ہے، اس کا خاندان جو ہے، وہ بھی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا جو معذور قسم کا جو نظام ہے ہمارا انصاف کا، ہماری پراسیکیوشن کا، اس میں بہت سارے درندے جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ پولیس کہانیاں بناتی ہے، پولیس بکتی ہے، ہر چیز خریدی جاتی ہے ہمارے ملک میں۔ بہت سارے میں مثالیں دے سکتا ہوں، میں ڈاکومنٹ جو ہے وہ بطور ثبوت پیش کر سکتا ہوں کہ یہ معاملات ہمارے ملک میں، ان کو بھی ایسے معاملات کو بھی اپنے لیول پہ جو ہے اس پہ سیاست کی جاتی ہے۔ اب محترمہ جو ہیں انہوں نے نوٹس لیا ہے، اور اس نوٹس کی وہ جو پوسٹ بنی ہوئی جو شیئر ہو رہی ہے گروپس میں، اس میں یہ ہے کہ جی وہ انہوں نے نوٹس لے لیا ہے اور پولیس نے ایسا کیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، پولیس نے پکڑا ہے، انہوں نے پکڑ کے پولیس کو دیا ہے، لیکن اس پہ محترمہ بجائے اس کے کہ ان کو شاباش دیں کہ جی آپ نے پکڑا ہے، پوچھا یہ جانا چاہیے کہ ان معاملات کی جو ہے اس کی جو دیکھ بھال ہے وہ کس حد تک جو ہے مؤثر انداز سے کی جا رہی ہے۔ ہسپتال کے وہ کونا کھدرا جو ایک ویران جگہ ہے وہ کیوں ہے؟ وہاں کا عملہ کہاں ہے؟ کسی بھی ہسپتال میں چلے جائیں، درجنوں کے حساب سے سیکورٹی کا سٹاف بھرتی کیا ہوا ہے، اور وہ سیکورٹی سٹاف کیا کام کرتا ہے؟ وہ مختلف وارڈز کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں، جو 500,000 روپے کا نوٹ پکڑاتا ہے وہ وی آئی پی ہو جاتا ہے، ورنہ کسی عام آدمی کو، کسی غریب آدمی کو اپنے پیشنٹ سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ یہ ہے سیکورٹی وہاں پہ۔ وہ سیکورٹی کا ٹھیکیدار جو ہے وہ ان سے باقاعدہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں وہاں پہ بھی، کہ دل کے وارڈ میں چونکہ بہت زیادہ لوگ سیریس ہوتے ہیں، اور لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اپنے پیاروں کو ملنے کے لیے کہ جی ہم اب دیکھ لیں پتہ نہیں کیا زندگی کا بنے گا۔ وہاں پہ جس کی ڈیوٹی لگا جاتی ہے اس سے زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں، کیوں کہ وہاں پہ زیادہ لوگ آتے ہیں۔ بچہ وارڈ میں جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں پہ مبارک کے نام پہ یہ نیلی پریاں جو یہ اسپتالوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سیکورٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مبارک کے نام پہ ہزاروں روپے روزانہ کے اکٹھے کرتے ہیں، لیکن جو کام ہے وہ کوئی کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہسپتالوں میں یہ جگہ ایسی ہیں، کونے کھدرے ایسے ہیں، کسی بھی اسپتال میں وزٹ کر لیں وہاں پہ ایسی ویران جگہیں، اور بالخصوص شام کے اندھیرے کے بعد تو بہت زیادہ جگہ ڈراؤنی نظر آتی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں نہ تو ان جگہوں پہ لائٹوں کا کوئی بندوبست ہے، اور نہ ہی ہماری جو سیکورٹی وہاں پہ ہے وہ ان کا کوئی گشت ہے وہاں پہ۔ وہ تو سائیکل سٹینڈ پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، سائیکل سٹینڈ کس کا ہے جی؟ یہ ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، وہ ٹھیکیدار اپنا سیکورٹی والا بٹھائے نا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے ہمارے ملک میں، اور ہمارے گلی محلے کے لیول پہ کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے پاس کوئی صحیح ٹو دی پوائنٹ جو ہے جس کی ضرورت ہے اس کے مطابق کام ہو رہا ہو۔ ہمارے ہاں صرف یہی چل رہا ہے کہ کس طرح کہاں سے پیسہ آنا ہے، ہم نے جیب میں ڈالنا ہے، ہمارا کوئی مرتا ہے مر جائے، کوئی بدنام ہوتا ہے ہو جائے۔ میرا مطالبہ ہے آپ کے ذریعے، آپ میری آواز ہیں، آپ میری آنکھ ہیں، آپ میرے کان ہیں، آپ میری بات سنتے ہیں، میری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، ہمارے معاملات آگے تک جاتے ہیں کہ ایسے معاملات کی بالکل جڑ سے خاتمہ ہونا چاہیے، اور ایسے درندوں کو، بالخصوص اس لڑکے کو جس کو گرفتار کیا گیا جس نے ذہنی معذور بچی کے ساتھ یہ کوشش کی ہے، ایسے لوگوں کے جسم کو کاٹ کاٹ کر بیچنا چاہیے، ان کو کتوں کو ڈالنا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی بھی جو ہے درندہ صفت انسان جو ہے وہ ایسی حرکت نہ کرے، اور ہمارے معاشرے میں
جو ہمارے بچے ہیں وہ محفوظ طریقے سے مساجد میں، مدارس میں، اسکولوں میں آئیں جائیں، لیکن اس کے لیے ہم سب کو آواز اٹھانا ہوگی اور ہمیں اپنی آواز بڑوں تک پہنچانا ہوگی، اور اس کے ساتھ ہمیں دعا بھی کرنا ہوگی کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور ان معاملات کو دیکھیں، بجائے اس کے کہ وہ سیاست کھیلتے کھیلتے، کرسی کھیلتے کھیلتے اپنی مدت حکومت جو ہے وہ پوری کر کے چلے جائیں۔ بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں۔ جزاک اللہ۔